ماہ رمضان مبارک دا ملنا یہ سعادت ہے، یہ خوش بختی ہے، یہ اللہ تعالیٰ دا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ماہ رمضان مبارک دے آن تو 2 مہینے پہلے آپ دعا فرمانا شروع فرما دیتے سن، اے اللہ سانو ماہ رمضان تک پہنچا دے، اللہم بلغنا رمضانا، اے اللہ ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے۔ ماہ رمضان تک پہنچ جانا بہت بڑی سعادت ہے۔ ماہ رمضان مبارک وچ موت آ جان دی بڑی فضیلت ہے۔ ایک میرے جاننے والے شاہ صاحب نے، انہاں دی والدہ محترمہ کافی دنوں تو علیل نے، اور ڈاکٹرہ نے بھی انہوں نے جواب دے دیتا ہے، تو وہ سید زادی نے، اور وہ دعا کر رہے ہیں، گھر والے نے بھی کہہ رہے ہیں، شاہ صاحب بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک کہ ماہ رمضان وچ موت آ رہے ہیں۔ وہ اب زندگی کی دعا نہیں کر رہے، موت تو آنی ہے، برحق ہے، لیکن وہ دعا کرتے ہیں کہ اے مالک موت آئے تو ماہ رمضان آ جائے، کہ ماہ رمضان تک اسی پہنچ جائیے۔ یہ وہ شدت ہے جو آقا علیہ السلام دی دعا میں پائی جاتی ہے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ سانو ماہ رمضان تک پہنچا دے، کہ اگر ساری زندگی تھوڑی بھی ہے، دن تھوڑے نے، تو انہاں نو زیادہ کر دے تاکہ اسی ماہ رمضان دیا برکتاں حاصل کر لیں۔ تو یہ آقا علیہ السلام دے اس فرمان کی شدت پائی جاتی ہے، اور انسان اس گل کو بڑی خوش بختی تصور کرتا ہے، اور حدیث پاک بھی موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ماہ رمضان فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ اندر کل حساب کتاب نہیں لیتا۔ ماہ رمضان ویسے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، موت کی دعا نہ کرو کہ اللہ پاک کہ مجھے موت عطا فرما، ایسی دعا کرن تو منع ہے۔ انسان کی زندگی چاہے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہوئے، موت کی دعا کرن دی اجازت نہیں ہے کہ انسان موت کی دعا کرے، لیکن نیک موت کی دعا کرن دا حکم ہے۔ نیک موت، اچھے وقت تے موت، اچھے دنوں میں موت آن دی دعا کرن دی اجازت ہے، بلکہ ایسی دعاواں موجود نے، ایسے الفاظ موجود نے کہ جنہاں نال دعا منگی گئی اور جنہاں دے نال نیک موت دی خواہش کی گئی۔ جیسا کہ اسی نماز جنازہ ادا کرنے ہاں تو اسی ہوتے ہوئے جنہی دعا پڑھنے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ جنہا آخری جملہ ہے وہ ہے ومن توفیتہ، اے اللہ تو جنوں موت دے میں، منا ساڑھے وچوں فآہیہ علی الاسلام، اور صرف فآہیہ علی ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، کہ اے اللہ پاک ساڑھے وچوں جنوں تو موت دے میں انہوں ایمان تے موت عطا کرے۔ تو ایمان تے موت منگنا عبادت ہے، نماز جنازہ ادا کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے، اور اسی اس عبادت میں جو دعا کر رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے۔ تو اگر نیک موت کی دعا کیتا جائے، ایمان دے موت کی دعا کیتا جائے، جیسا کہ جمعہ المبارک والے دن موت منگن دی اجازت ہے، دعا موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو جمعہ نو فوت ہو جائے، جمعے دی رات نو فوت ہو جائے تو انہیں واسطے آسانیاں ہو جاندیاں نے۔ ماہ رمضان دی جی موت ہے وہ تو بڑا کمال رکھ دی ہے۔ تو سائیں اندازہ لگاؤ کہ میں موت ہی کر رہا ہوں، حالانکہ موت آ گئی تو انسان تو چلا گیا، تو جن دے مرن دی انی فضیلت ہے ان دے وچ جین دی کنی فضیلت ہے۔ جڑے مہینے وچ انسان فوت ہو جاوے ان میں انی فضیلت مل جاتی ہے، تو جڑا اس ماہ رمضان نو زندہ گزار لوے اور ان دے وچ عبادت کرے اور وہ پورا رمضان حاصل کر لوے، عید حاصل کر لوے، اللہ اس نئی زندگی عطا کر دے، ایک اور سال عطا کر
کر دے تو اندر واسطے کنی خوش بختی ہے کہ اس نے تو ساریا رحمتیں حاصل کر لیا نے، انہیں تو ساریا برکتیں ہی حاصل کر لیا نے، اور وہ آگے پورا سال اونا رحمتاں، اونا برکتاں، اونا سلامتیاں دے نال گزار دے گا، اور مالک پھر ماہ رمضان عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ساڈے اوتے ایسی مہربانی کرتا ہے، اساں اپنی زندگی میں کتنے ماہ رمضان ویکھ لے نے، تو اللہ ہر سال مہربانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر سال کرم کرتا ہے کہ مالک سانو پورا ماہ رمضان بھی عطا فرماتا ہے، ان کی برکتاں بھی عطا فرماتا ہے، اور پھر سال کے بعد پھر دوبارہ وہی ماہ رمضان عطا کر دیتا ہے۔ لیکن خالق کائنات فرماتا ہے اس کی قدر کرو، اس کو ضائع نہ کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کے واسطے تیاری کرو، ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان آ جائے اور وہ گزر جائے اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ کتنی شان والا مہینہ آیا، کتنی فضیلت والا ماہ مبارک آیا، اور تو اندے کولو فائدہ ہی نہ حاصل کر سکیا۔ اے انسان، تینوں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ تینوں اللہ نے ماہ رمضان عطا فرمایا ہے اور پھر کوئی فائدہ حاصل نہیں کیتا۔